لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام سمه بأحب الأسماء إلي حمزة پروردگار عالم نے ہمیں نعمت وجود سے سرفراز فرمایا اور وجود کے بعد اس نے جو یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے وہ ائمہ اطہار علیہم السلام اور وہ ہدایت کہ جو ان کے ذریعے سے ہمیں ملی وہ ہمیں عطا ہوئی۔ یوں تو وہ روایتیں آپ سب کی نگاہوں میں ہوں گی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے ولایت ائمہ اطہار یا ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ لیکن عزیزان محترم آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ بڑی نعمت کیوں نہ ہو، زندگی کیسے گزارنا ہے کس نے بتایا، قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کیا ہے کنہوں نے بتایا، رب ذوالجلال کی معرفت کے ذرائع کنہوں نے بتائے، اس کی پہچان کنہوں نے کروائی، اس کی جانب ہمیں کون لے کر آیا، محمد و آل محمد علیہ السلام ہی تو ہیں کہ اگر جو نہ ہوتے تو ہم بھی کہیں کے نہ ہوتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ جو اور بہت ساری نعمتیں ہیں، وقت کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، وجود کی نعمت ہمیں دی ہے، رزق کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے، وہیں پر اولاد کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں صرف کیا، رزق ملا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہاں لگایا، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہاں خرچ کیا، توانائی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کہاں خرچ کی، اور جتنی آپ مثالیں اس کے اندر بناتے چلے جائیے، مترادفات کو لاتے چلے جائیے، ہوتا چلے جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن ہم ایک خاص نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ کون سی نعمت؟ نعمت ائمہ اطہار، نعمت مودت اہل بیت۔ جہاں اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہیں پر یہ نعمت مودت بھی ہمیں عطا کی ہے، نعمت ائمہ اطہار یا امامت کی جو نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جنہیں تمہارا امام بنا کر بھیجا تھا کیا تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی، اتباع کی یا نہیں کی۔ اب آ جائیے اس نعمت کی طرف جس کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم نے بالکل یہ مقدمہ ابتدائیہ تھا، یہ ابتدائیہ جو ہے وہ جڑ جائے گا اختتامیہ کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم اس روایت کی طرف آئیں گے جو ہم نے سوچ کے رکھا ہے کہ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ابھی آپ نے پچھلے درس میں سماعت فرمایا
حقوق والدین بر ولد، اولاد پر والدین کے حقوق۔ اب سن لیجئے فرزند کے حقوق، ولد کے حقوق، اولاد کے حقوق والدین پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ من حق الولد علی والدہ ثلاثۃ، باپ پر بیٹے کے 3 حق ہیں۔ نمبر 1 ان یحسن اسمہ، سب سے پہلا حق باپ پر بیٹے کا یہ ہے، باپ کی گردن پر بیٹے کا حق، یعنی باپ کی گردن پر اولاد کا کیا ہے؟ ان یحسن اسمہ، کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ دوسرا ہے وَيُعَلِّمَهُ الکتابہ، اسے لکھنا سکھائے، وَيُعَلِّمَهُ الکتابہ، اور اسے کتابت کرنا لکھنا سکھائے۔ وَيُزَوِّجَهُ اذا بلغ، جب وہ شادی کے قابل ہو جائے تو اسے رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے اپنی شریک حیات کے ساتھ جوڑ دے۔ اچھا، جو پہلا اس میں حق ہے بیٹے کا باپ کی گردن پر، اور وہ یہ ہے کہ ان یحسن اسمہ، ہماری یہ فیشن اورینٹڈ دنیا جو ہے کہ جس کے اندر ہم چلتے ہی فیشن پر ہیں، ہمیں بہت سی مرتبہ کیا کرتے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر والے جو ہوتے ہیں وہ باہر والوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور نہیں معلوم فلاں نے اور فلاں کی تائی نے اور فلاں کی پھپھی نے اور فلاں کی کزن نے، اور ان لوگوں نے اپنے بچوں کا نام فلاں رکھا تھا، وہ بہت اچھا مجھے پسند آیا تھا، وہ بس اسی طریقے کا وہی نام نہیں رکھنا ہے ورنہ کہا جائے گا کہ کاپی کیا ہے، تو دوسرا نام رکھنا ہے مگر اس سے بہت ملتا جلتا۔ لہٰذا اس کے لیے پھر کن کے پاس آتے ہیں؟ مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، اور مولانا صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ذرا کوئی اچھا سا نام بتا دیں۔ تو جب کوئی اچھا سا نام مولانا کوئی بھی طالب علم عالم دین سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ناموں میں سے یا ان کی اولادوں کے ناموں میں سے یا ان کے اصحاب کے ناموں میں سے کوئی نام تجویز کر دیں۔ کہا مولانا یہ کیا نام ہے، یہ چلے گا نہیں، اب ہم 2021۔ اب خیر مسائل تو اتنے خراب ہیں کہ کیا دکھا کر کیا مانگا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا یہ دیکھ لیجئے یہ نام تو ہم نہیں رکھ سکتے مگر اس سے ملتا جلتا شریعت میں کوئی نام ہو، ذرا آپ ڈھونڈ لیجئے کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی امام علیہ السلام کی کسی کنیز کا نام ہو وہ ہم اپنی بیٹی کا نام رکھ دیں گے، لیکن وہ ملتا جلتا اس سے ہونا چاہیے، جو چاہے وہ انگلش نام ہو یا کسی بھی سیلیبریٹی کا نام ہو یا کچھ بھی ہو۔ ہم کہتے تو ہیں، جانتے تو ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بلند، ہمارے ماں باپ سے بھی بلند جو ہے نا وہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہے۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ جو نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی نا، یقیناً ماں باپ اللہ نے اپنی رافت، رحمت، رزق، ہر چیز کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ والدین کو قرار دیا، لیکن ان سے زیادہ حق اللہ نے جن ہستیوں کو ہم پر دیا ہے وہ کون ہستیاں ہیں؟ اولا بانفسنا ہیں، جو اولا ہیں۔ کون؟ ہمارے مولا ہیں۔ مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اختیار رکھتا ہے، وہ جو جس کے پاس اختیار ہے۔ کس کے بارے میں اختیار؟ میرا مولا ہے مطلب میرے حوالے سے جن کے پاس اختیار ہے، میرے وجود پر جس کا تصرف سب سے زیادہ ہے، یعنی خود امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی اولاد ائمہ علیہ السلام، رسالت میں آپ نے خود فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ گویا کیا کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو والدین کہیں گے تو عین ممکن ہے اس کا ماننا ہم پر واجب نہ ہو، لیکن اگر امام معصوم علیہ السلام اگر کہہ دے کہ کرنا ہے تو وہ ہمیں ماننا واجب ہوگا۔ خیر، تو یہ پہلی بات کہ اس کا اچھا سا نام رکھے۔ اب اس موضوع پر بڑی بات ہو سکتی ہے، بڑے مسائل جو ڈسکس ہو سکتے ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کسی بھی پروڈکٹ کا جب آپ اسے لانچ کرنے جاتے ہیں تو جتنی بڑی کمپنیز ہیں، چاہے وہ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لانچ کرنے جا رہی ہوں، چاہے کوئی پروڈکٹ ہو جسے لانچ کیا جا رہا ہو، اس کی نام گزاری پر بڑے ڈسکشنز ہوتے ہیں، بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، بہت تک و دو کر کے، بہت محنت کر کے، بڑے بڑے
ایکسپرٹ لوگوں سے رائے لے کر طے کیا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا، اس مشین کا، اس ڈیوائس کا جسے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام کیا رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام صرف اس کا نام نہیں، وہی اس کا فیس ہے، اسی نام کے گرد وہ پوری پروڈکٹ گردش کرتی ہے، اس کا پورا تعلق اس نام سے۔ آپ اس گلاس کو، یہ جو گلاس رکھا ہوا یہاں، اس گلاس کو پہاڑ کہنا شروع کر دیں، جیسے آپ اس گلاس کو پہاڑ کہیں گے نا، ایک لمحے کے لیے صحیح جو پہاڑ کی بڑائی ہے اور بزرگی اور اس کا جو انارمسلی ہیوج ہونا ہے، ایک لمحے کے لیے آپ اسے اس گلاس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ تلاش کریں گے اور وہ چیز میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، پھر آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے غلط نام دیا ہے اس کو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ جب اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں، سنٹی بنٹی سنٹا بنٹا جو بھی آپ اس کا نام رکھتے ہیں، آپ وہ نام جو رکھتے ہیں، ایک مومن کے گھر پیدا ہونے والے بچے کا نام یہ ہونا چاہیے۔ جب آپ اس کا وہ نام رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ جو بھی آپ نے نام رکھا ہے، اس نام کے آئینے میں آپ اس بچے کو دیکھتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے نا تو نہ دیکھیں، اس لیے کہ آپ نے تو ضد پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے تو یہی نام رکھنا ہے۔ تو ملائکہ دیکھتے ہیں، ائمہ اطہار دیکھتے ہیں، انبیاء دیکھتے ہیں، پروردگار عالم دیکھتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب آپ نے اس کا وہ نام رکھ دیا کہ مولانا کوئی ایک نام سجیسٹ کریں لیٹر بی سے، مولانا کوئی ایک نام سجیسٹ کریں لیٹر ایم سے، اور میرے یہاں پہ سارے جو ہیں وہ جے سے شروع ہوتے ہیں بچوں کے نام، اب یہ تیسرا یا چوتھا ہے جو کوئی بھی ہے، اس کا نام بھی جے سے ہی ہونا چاہیے، اور ذرا یہ دیکھیے گا رائمنگ ہو، رائم کر رہے ہوں سارے بچوں کے نام نا، تو وہ ذرا ہمارے خاندان میں یہ چیز ہے۔ ہمارے خاندان اہل بیت کے خانوادے پر قربان، ہماری خواہشیں اہل بیت اطہار کی خواہشوں پر قربان، اور اپنی خواہش کو اہل بیت کی خواہش پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی خواہش ناجائز ہے، اپنے بچے کا اچھا نام رکھنا چاہتے ہیں، آپ اچھا سمجھ رہے ہیں جسے، تو آپ اپنے اعتبار سے تو اچھا ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم حقیقت سے قریب ہو کے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنی خواہش کو قربان کر کر دیکھیے اہل بیت علیہم السلام کے لیے، ان کی محبت میں اہل بیت نے تو کوئی زبردستی نہیں کی بھی کہ ہم نے کہا ہے اور تم پر آبلیگیشن ہے اور کمپلسری ہے کہ ہم ہمارے ناموں میں سے نام رکھو گے، کہیں پہ کوئی ایسی روایت نہیں۔ لیکن جب انسان اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے خانوادے کی افراد کے ناموں پر رکھتا ہے تو وہ اپنی مودت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنے عشق اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے ان ہستیوں کے ساتھ۔ تو جب وہ اپنی جانب سے مودت کا اظہار کرتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم اس کے اس فیصلے میں برکت نہ ڈالے؟ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام، بیٹی کا نام رکھتے ہیں زینب، بیٹی کا نام رکھتے ہیں خدیجہ، بیٹی کا نام رکھتے ہیں فاطمہ، بیٹی کا نام رکھتے ہیں محمد، بیٹی کا نام رکھتے ہیں علی، بیٹی کا نام رکھتے ہیں حسین، بیٹے کا نام رکھتے ہیں حسین، جعفر، کاظم، موسیٰ، یہ جو نام رکھتے ہیں، یہ نام اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتے ہیں۔ صرف برکتیں لے کر نہیں آتے، ہم جو اہل بیت کے فردوں پہ ایک مرتبہ آپ موسیٰ، کسی اپنے کزن کے بیٹے کا نام موسیٰ سوچ کے آپ نے سوچا کہ میں نہیں، یہ ایک مرتبہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پردادا کا نام موسیٰ تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے پردادا کا نام پھر زندہ ہو جائے، تو اس لیے میں اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے 7ویں امام کا، میرے باب الحوائج مولا کا نام موسیٰ تھا، ان کے نام پہ میں اس کا نام موسیٰ رکھ رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرے دادا کا نام زندہ ہو یا نہ ہو، میرے مولا کا نام اس بچے کے لیے میں ان سے اخذ کر کے، ان سے مستعار لے کر اس کا نام رکھتا ہوں، تو یقیناً اس کی برکتیں ہیں۔ اور کچھ ایک نام اس طرح کے ہیں جو بہت پسند ہیں، امت الزینب، امت الزہرا، امت السکینہ، امت الفاطمہ، یعنی فاطمہ کی کنیز، عربی زبان کے اندر اما کہتے ہیں کنیز کو، زینب کی کنیز سلام اللہ علیہما، یا عبد الحسین، عبد المہدی، عبد العباس، یہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ تو کیا کہا جائے گا کہ یہ ان کا غلام، ان کا غلام، ان کا غلام، تو یقیناً اس کی بڑی برکت ہے۔ میں اس پر بہت زیادہ نہیں رکوں گا، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعلمہ ویعلمہ وان یعلمہ الکتابہ، اسے لکھنا سکھائے، ویزوجہ اذا بلغ، اور جب وہ اپنی ایج کو پہنچ جائے شادی کی تو پھر اس کی تزویج کر دے، اس کی شادی کر دے۔ 7ویں امام حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی
ارشاد فرمایا اولاد کا پہلا سب سے پہلا حق جو باپ پر، سب سے پہلا حق جو اس پہ ہوتا ہے، اگر اس کی ترتیب دیکھیں گے، بیٹے کا پہلا حق باپ پر کیا ہے؟ اس کا اچھا نام رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام کون سا رکھے، اس بارے میں کوئی روایت ہے؟ تو چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رسول کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، کیا نام رکھوں؟ رسول ارشاد فرماتے ہیں سمّہ بأحب الاسماء الی حمزہ، تو اس بچے کا نام جو تمہارے یہاں پہ پیدا ہوا ہے، سمّہ، اس کا نام رکھو، بأحب الاسماء الی، اس نام کے ذریعے سے جو نام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، الی حمزہ، حمزہ نام رکھو اس کا۔ پھر ایک اور حدیث چھٹے امام سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہ اربعۃ اولاد، جسے پروردگار عالم 4 بیٹے عطا کرے، ولم یسمی احدہم باسمی، اور وہ ان 4 میں سے کسی ایک کا نام بھی میرے نام پر نہ رکھے، فقط جفانی، تو اس نے مجھ پر جفا کی ہے۔ ساتویں امام علیہ السلام ہی کی وہ حدیث کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہو، جس گھر میں محمد ہو، علی ہو، جعفر اور کچھ نام روایت میں موجود ہیں، اس نام کے بیٹے ہوں، فاطمہ نام کی بیٹی ہو، اس گھر میں احمد، اس گھر میں فقر داخل ہی نہیں ہوتا، اس گھر میں فاقہ داخل ہی نہیں ہوتا۔ کیا ہے اس کے معنی؟ یہ ہوئے کہ نام کا اثر ہے۔ ٹھیک، ہم یہاں پر بیج لگاتے ہیں نیم پلیٹ، کیوں لگاتے ہیں یہاں؟ اس لیے کہ وہ نام میری ریپریزنٹیشن کر رہا ہے۔ اب معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الولد الصالح، صالح بیٹا، متقی اور پرہیزگار بیٹا، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، ریحانۃ من ریاحین الجنہ، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ صالح فرزند اللہ اگر کسی کو عطا کرے، 6 چیزیں روایت کے مطابق، 6 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے نفع پہنچاتی رہتی ہیں۔ یقیناً یہ مومن کا امتیاز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کے اعتبار سے ائمہ اطہار علیہ السلام کا کے پر ایمان رکھنے، ان کی مودت رکھنے والوں کے لیے یہ پروردگار عالم کا خاص کرم اور اس کی ایک خاص عنایت ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد بھی اس تک ثواب کے پہنچانے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ورنہ پرانی امتوں میں اگر آپ دیکھ لیجئے تو جہاں شخص کی موت ہوئی وہیں پر اس کا بک آف ڈیڈز بند ہو گیا، اب یہاں سے بھیجنا کوئی چاہے نا تو بھی نہیں بھیج سکتا۔ لیکن یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے چھ چیزیں مومن کو اس کے مرنے کے بعد بھی نفع پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1، ایک ایسا خوشبخت بیٹا کہ جو باپ کے لیے مرنے کے بعد استغفار کرے۔ نمبر 2، وہ مصحف، وہ قرآن کہ جو وہ چھوڑ جائے، جس میں وہ تلاوت کرتا ہو، یا وہ چھوڑ جائے اور اس کے مرنے کے بعد اس قرآن سے، اس مصحف سے تلاوت کرنے والے افراد تلاوت کریں تو اسے ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ وہ چھوڑ کر گیا ہے، وہ ترک کر کے گیا ہے۔ وہ کنواں جو اللہ کی راہ میں کھودا جائے، خوشنودی خدا کے لیے کھودا جائے یا کھدوایا جائے، دونوں ہی اس کے اندر آپ کو الگ انداز سے روایتیں مل جاتی ہیں، اس کا مفہوم موجود ہے۔ کنواں، اور اس کے بعد ہے وہ درخت کے جو پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے لگایا جائے اور اس کا ثمر یا اس کی چھاؤں استفادے کے لیے باقی رہے، جاری و ساری رہے۔ وہ چشمہ کہ جس چشمے کو ڈھونڈا جائے اور ڈھونڈ کر اسے لوگوں تک
اس کو ابلاغ کیا جائے، بتایا جائے کہ فلاں جگہ پر ایک چشمہ ہے اور اس سے اگر آپ چاہیں تو استفادہ کر سکتے ہیں. جب تک لوگ اس چشمے سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا، اس سے پیتے رہیں گے، اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے، سیراب ہوتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا. ایک آخری بات اور وہ یہ کہ وہ نیک سنت یا وہ کوئی ایسا نیک طریقہ کہ جو رائج کر کے انسان چلا جائے اور اس چیز پر، اس عمل پر، اس رواج پر اس کے مرنے کے بعد لوگ عمل کرتے رہیں، تو جب تک اس نیک چیز پر، اس نیک سنت پر عمل ہوتا رہے گا، اس ریت پر جب تک عمل ہوتا رہے گا تب تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے، یہ جو آج ہماری مجلسوں میں سبیلیں لگتی ہیں، کوئی تو ہوگا جس نے سب سے پہلے یہ سبیل لگائی ہوگی، ایک ٹیبل رکھ کے، ایک پانی رکھ کے، ایک گلاس رکھ کے. کون ہوگا کہ جس نے سبیل کی ریت ڈالی ہوگی؟ کون ہوگا؟ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نیک سنت قائم کر جائے، تو جو قائم کرنے والا پہلا بندہ ہے، ہمیں آپ کو اس کا نام ہی نہیں پتا، نہیں معلوم، لیکن اسے اس چیز کا، اس ریت کا، اس سنت حسنہ کا ثواب ملتا رہے گا جب تک لوگ اس اچھی نیکی پر عمل کرتے رہیں. ایک بہت بڑا ادیب ہے، اس کا نام ہے سکونی. اس نے نقل کیا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں اس حالت میں مولا آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آیا تھا کہ میں بہت ناراحت تھا، غمگین تھا، اندوہناک تھا. جیسے ہی مجھے مولا نے غمگین پایا، اچھا سکونی جو ہے نا، یہ سکونی اہل بیت کا چاہنے والا تھا، مگر چلے خیر. سکونی امام علیہ السلام کے پاس آئے، امام نے پوچھا کہ بھائی تم کیا، کون سا ایسا غم ہے، مما غموں کا، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں مغموم کیا ہوا ہے، کس چیز کا غم لے کر آئے ہو؟ قلت ولدت لی ابنتن، میں نے کہا مجھے میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. اچھا بیٹی کی ولادت پر غمگین تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا یا سکونی، اے سکونی، علی الارض ثقلها وعلی اللہ رزقها، علی الارض ثقلها وعلی اللہ رزقها. اس بچی کا، جس بچی کی ولادت تمہارے یہاں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تم اتنے غمگین ہو گئے ہو نا، سکونی، اس بچی کا وزن زمین پر ہے اور اس کا رزق اللہ پر ہے. نہ تمہیں اسے اٹھانا پڑ رہا ہے، نہ تمہیں اسے کھلانا پڑ رہا ہے. اگر وہ کھا رہی ہے اپنا رزق کھا رہی ہے، چل رہی ہے، اپنا بوجھ ڈال رہی ہے، اللہ کی زمین پر ڈال رہی. تعیشو فی غیر اجلک وتأکلو من غیر رزقک، تمہاری زندگی سے زندگی لے کے نہیں جی رہی کہ اگر وہ جی لے گی 1 سال 2 سال تو تمہاری زندگی سے کم ہو جائے گا، نہیں، اپنی زندگی جیے گی. وتأکلو من غیر رزقک، اور تیرے رزق سے نہیں کھا رہی، اپنا رزق خود لے کر آئی ہے. سکونی کہتا ہے میں ان جملوں کے بعد بالکل ہلکا ہو گیا، بہت خوش ہوا اور غم دور ہو گیا میرا. امام علیہ السلام کی بات، ان کی دلیل، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن خود وہ کلام امام کہ جو کلاموں کا امام ہے، امام علیہ السلام کا کلامکم نور، مولا کا کلام نور ہے. وہ نورانی کلام اس کے دل میں جانا، اس کے دل کو ڈھارس ملنا، سکون ملنا. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے، اب پوچھتے ہیں یہ بتاؤ ما سمیتہا، اس بچی کا نام کیا رکھا ہے؟ سکونی کہتا ہے قلتو فاطمہ، میں نے فاطمہ نام رکھا. قالا آہ آہ، کون فرماتے؟ 7ویں امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، 6ٹھے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں آہ آہ. ثم وضع یدہ علی جبہتہ، اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے مولا بیٹھ گئے. اب کہیں پر اس انداز سے ملتا ہے کہ مولا نے گریہ فرمایا اپنی دادی کی مصیبت کو یاد کر کے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول فرما گئے ہیں کہ جسے بیٹا ہو تو اس کے والد کو چاہیے کہ بچے کی ماں کا احترام کرے، اس کا اچھا نام رکھے، بچے کو قرآن کی تعلیم دے، بیٹے کو، یعنی جس کے یہاں پر اللہ بیٹا دے،
فرزند دے، اسے چاہیے کہ اس فرزند کی ماں یعنی اپنی بیوی کا، اپنی زوجہ کا احترام کرے، اس کا اچھا نام رکھے، قرآن کی تعلیم دے اس فرزند کو، اور اسے تیرنا سکھائے، سوئمنگ کرنا سکھائے، تیراکی سکھائے۔ اب سنیے، اما اذا سمیتہا فاطمہ فلا تسبہا، اور اب براہ راست مولا اس سکونی کی بیٹی کے بارے میں کلام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کہ جب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، فلا تسبہا، اسے سب نہ کرنا، اسے برا بھلا نہ کہنا، ولا تلعنہا، اور اس پر لعنت نہ کرنا، ولا تضربہا، اور اسے مارنا نہیں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اب یہ خود اس حدیث کا کنٹینویشن بھی ہو سکتا ہے اور ایک دوسری حدیث بھی مستقل بھی، دونوں انداز سے ملا کہ رسالت ماں ارشاد فرماتے ہیں نعم الولد البنات المخدرات، کہ اولادوں میں سب سے بہترین اولاد بیٹیاں ہیں، من کانت عندہ واحدہ، جسے اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا، جعلہ اللہ لہ سترا فی النار، پروردگار عالم اس بیٹی کو ان ماں باپ کے لیے آتش جہنم کے سامنے ڈھال بنا دے گا۔ ومن کانت عندہ اثنتان، اللہ جسے دو بیٹیاں عطا کرے، ادخلہ اللہ بہما الجنہ، تو اللہ اس بیٹی کے ساتھ ان والدین کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ومن کانت لہ ثلاثہ، جسے اللہ تین بیٹیاں عطا کرے تو پروردگار عالم اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ بیان کریں گے نا کہ جسے اللہ دو بیٹیاں عطا کرتا ہے اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا، یہاں پہ کوئی سوال نہیں کرے گا، اس لیے کہ مل رہا ہے اور بڑا زبردست معاملہ ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے گا کہ اگر حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہاؤ، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آیا اور آنکھیں تر ہو گئیں تو جنت واجب ہو جائے گی، اس پر سارے سوال کر بیٹھتے ہیں، یہ بات کسی سے ہضم نہیں ہوتی۔ خیر، یہ within the brackets شکوہ تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آئیے ایک مسئلہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب بھی ہیں، کچھ لوگوں نے خاص طور سے آ کر یہ مسئلہ ڈسکس کیا اور انہوں نے پوچھا کہ ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ شفقت نہیں دکھاتے، اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ شفقت دکھائیں تو کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اور اس طرح کی کوئی بات کہ جس چیز سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اس سے چھن جاتی ہے، اور اس طرح کی بات۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ اولاد کو چاہنے، اولاد پر محبت نچھاور کرنے اور اولاد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا نظر الوالد الی ولد فسرہ، جو والد اپنے ولد کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور مسرور ہوتا ہے، جو باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اس کی طرف نظر کرتا ہے اور اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فسرہ، تو پروردگار عالم اسے کیا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ عتق النسمہ، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک، پہلے روایتیں سن لیں، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ ایک روایت اور ہے، رسول امام حسن علیہ السلام امام حسن کو سبط اکبر، امام حسن علیہ السلام کو بوسے دے رہے تھے، تو ایک شخص ہے، اس کا نام ہے اقرع بن حابس، اس نے کہا کہ ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت احدا منهم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 10 بیٹے رکھتا ہوں، میرے 10 بیٹے ہیں،
ما قبلت احدا منہم، میں نے ان میں سے کسی ایک کا کبھی بوسہ نہیں لیا، اور آپ حسن کے بوسے لیے جا رہے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی رسول اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے ساتھ رحم کرو، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، انہیں بتاؤ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، انہیں عزیز رکھتے ہو، ان کی عزت کا خیال رکھو، انہیں سب کے سامنے ڈانٹو ڈپٹو نہیں، اگر ان کی نصیحت کرنی ہے اکیلے میں کرو، اور یقیناً ان کی عزت کا خیال رکھو۔ اب چلیں ایک حدیث اور سماعت فرما لیں کہ ان اللہ لیرحم العبد شدت حبہ لولدہ، کہ جتنی شدت کے ساتھ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، پروردگار عالم بھی اتنی شدت کے ساتھ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ یعنی جس شدت کے ساتھ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ اللہ اپنے اس بندے پر رحمت کو نازل کرتا ہے۔ من قبل ولدہ کتب اللہ لہ حسنۃ، جو اپنی اولاد کو بوسہ دے، اسے چومے، ومن، پروردگار عالم اسے نیکی کا ثواب عنایت فرماتا ہے، ومن فرحہ، اور جو اپنی اولاد کو خوش کرے، جو اپنی اولاد کو خوش کرے یا فرحت اور سرور کا سبب بنے اپنی اولاد کے لیے، فرحہ اللہ یوم القیامہ، تو پروردگار عالم اسے قیامت کے دن خوش کرتا ہے۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ کہ بھئی ہم سے نہیں ہوتا یہ سب، ہم نہیں کرتے بھائی، ہم پیار بہت کرتے ہیں، ہاں اظہار ہم سے نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ یہ چائلڈ سائیکالوجی کہہ لیجئے یا وہ علوم کے جو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے یا ڈاکٹرز کی جانب سے جو فائنڈنگز ہیں اور جو کنکلوژنز ہیں ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بہت زیادہ خوش کرتے ہیں یا انہیں چومتے ہیں یا ان کے ساتھ لمس یعنی کانٹیکٹ، فزیکل کانٹیکٹ میں ان کے ساتھ زیادہ آتے ہیں، ان بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بانڈ ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ماں باپ بیچارے کبھی اپنی زندگی کی مصروفیات اور مشغولیات کے اندر مصروف رہتے ہیں، بچوں کی طرف دھیان نہیں رہتا، کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اس گیپ کی وجہ سے بچہ اپنے دل کی بات ماں باپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس نے اپنے دل کی بات پہنچانی تو ہے، آپ نے کوئی برج، کوئی ذریعہ، کوئی وے کمیونیکیشن کا رکھا نہیں ہے۔ کوئی بات اگر بچہ زیادہ خوش ہو کے آ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے، تو وہ خوف زدہ ہو کے خاموش ہو جاتا ہے۔ جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو دل کی بات دل میں دبی رہ جاتی ہے، نکلنا اسے ہے۔ صحیح جگہ کیا ہے؟ ماں باپ کے پاس نکلے، تاکہ وہ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے ویسے دنیا کا کوئی فرد نہیں رکھتا۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاتا ہے اور اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، اور وہ تو ہونا ہی ہے، دس از باؤنڈ ٹو ہیپن، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ جب اس کی وہ دوستیاں کہ جو ٹیمپرری ہیں، مفاد اورینٹڈ ہیں، مفاد اورینٹڈ مطلب مفاد ہے دوستی ہے، جب مفاد ختم ہو جائے گا دوستی ختم ہو جائے گی۔ اب اس دوستی کے درمیان جو بالکل نئی تازی دوستی اگر انسان نے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ہفتہ چلنی ہے، ایک مہینہ چلنی ہے، ایک سال چلنی ہے، وہ اپنی باتیں جا کے وہاں پہ ڈسکس کر دیتا ہے۔ آج جو دوست تھا کل وہ دشمن بن جاتا ہے، اور وہ جو اس نے کل دوستی کی حالت میں بتائی تھی چیزیں، وہ کل جب دشمن بن چکا ہے اس کے خلاف استعمال ہو جاتی ہیں۔ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ یہاں سے بات شروع ہوئی کہ میں نے اپنی اولاد کو اجازت نہیں دی، سمبولیکلی جیسچر کے ذریعے سے، اور ڈر رکھا اپنی اولاد کے دل میں کہ وہ اپنے دل کی کوئی بات، اس کی مرضی کی کوئی بات، مثال کے طور پر مجھے سگریٹ پینا اچھا لگتا ہے، میں سگریٹ پینا چاہ رہا ہوں، کم سے کم اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ بیٹا یا اولاد
اگر خدا نخواستہ کسی اس طرح کی عادت کے اندر پروردگار سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے، کم سے کم ڈسکس ضرور کرے. اچھا یہ خود عادت کیسے پیدا ہو گئی؟ اتنی دیر ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، یہ بہت بڑی بات ہو گئی. جس فیز کے اندر وہ فار ایگزامپل اسموکنگ سٹارٹ کر رہا تھا، آپ کو کیسے ہو گیا کہ پتہ نہیں چلا؟ ایک مثال دے دوں میں آپ کی خدمت میں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، بات بات پہ آ کر آپ کو بتاتا ہے بابا میں نے یہ کر لیا، بابا میں نے یہ کر لیا، ماما میں نے یہ کر لیا، امی میں نے یہ کر لیا، ممی میں نے یہ کر لیا، ڈیڈ میں نے یہ کر لیا، ڈیڈی میں نے یہ کر لیا. بھائی جاؤ مجھے تنگ نہیں کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں. اچھا، یا کبھی کبھار تھکن، اب اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی ہے، آپ نیگلیجنس کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری ہے کہ اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے باپ یا ماں کہ وہ بیچارہ وقت نہیں دے پا رہا. اب اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماں باپ غلط ہے، نہیں، بالکل قطعاً یہ نہیں کہا جا رہا. ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کا اس طرح کا ڈیزائن ہے یا اس طرح کی اس کی بناوٹ ہے کہ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے. ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت کو ختم کر دیا گیا. بچوں کو ماں باپ کی گود سے اٹھا کر اسکولوں میں ڈال دیا گیا. جو اسکول کی ٹیچر سکھا رہی ہے بیٹا وہ سیکھ رہا ہے، بچے وہ سیکھ رہے ہیں. اور اگر یہاں سے بچ گیا تو دوستوں کے ہاتھ میں، اور اگر وہاں سے بچ گیا تو اسمارٹ فون کے ہاتھ میں. اولاد کس کی ہے؟ آپ کی ہے، مگر آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے. گاہے بگاہے اس کے جو اسکول کے اندر اس کی جو ٹیچرز ہیں یا اس کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، یا دوستوں کی عادتوں کو اپنا رہا ہے، یا جو اسے اسمارٹ فون میں نظر آ رہا ہے وہ دیکھ کر اس سے تربیت حاصل کر رہا ہے. لہٰذا تربیت، میں رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا. یقیناً یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ اس کی اچھی تربیت کریں، لیکن کیسے تربیت کریں؟ ایک بڑے عالم دین ہیں، اور میں یقیناً ان کا نام یہاں نہیں لوں گا، عموماً میں نام کم لیتا ہوں. ائمہ اطہار علیہ السلام کے نام لینا تو شرف ہے، لیکن بات اچھی ہے اس لیے میں نہ بغیر نام لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بتائیے کیا کریں؟ کہا کہ مسکرانے لگے اور کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ تربیت کرتے ہیں بچوں کی، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کھلاتے پلاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ اسے لباس پہناتے ہیں. اب سوال تو ٹھیک تھا، بجا تھا. کہا تربیت کرتا ہے پروردگار. اچھا، تربیت نکلا کس روٹ ورڈ سے ہے؟ رب. تربیت، ٹھیک ہے، ربیا سے یا ربابا سے نکلا ہے. مربی کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اولادوں کے لیے؟ یہ ہم نے سوال کیا، یا جنہوں نے پوچھا تھا انہوں نے سوال کیا. تو اس عالم نے یہ جواب دیا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھول جائیں. آپ کیا کریں؟ اپنا عمل ٹھیک رکھیں. اگر آپ اپنا عمل ٹھیک رکھیں گے، بچہ آپ ہی کو تو فالو کر رہا ہے. آپ پروردگار عالم کے حکم پر عمل کرتے رہیں، جیسا اس نے آپ سے مانگا ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں. جب آپ خدا کو ناراض نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد کی تربیت خدا پروردگار عالم خود کر دے گا. اور ایک چیز جو اولاد کی تربیت کے لیے کرتے رہیے مسلسل، وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ لفظ، یہ جملہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے، اسی نیت سے کہ اولاد کی پروردگار عالم اچھی تربیت کر دے. اور ایک جملہ اور، بہت زبردست جملہ. اپنی اولاد کی اگر تربیت چاہتے ہو نا، ہم اپنی گاڑی کا انشورنس کرواتے ہیں، مال کا انشورنس کرواتے ہیں، ہیلتھ کا انشورنس کرواتے ہیں، ہاؤس انشورنس کرواتے ہیں، نہیں معلوم کتنے قسم کے انشورنسز پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ ٹریول انشورنس بھی آ چکا ہے. ہر چیز کے انشورنس کی پرواہ ہے، خیال ہے، فکر ہے. اولاد کو انشور کروائیں. کس کی بارگاہ میں؟ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں انشور کروائیں. اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کا درس دیں. ارے مولانا پھر وہی بات، کوئی کام کی بات کیا کریں مولانا، کیا مودت کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے دل میں بہت مودت ہے. تو یہ بات آپ رسول سے جا کر کہیں، اس لیے کہ پورے دین کی تبلیغ کرنے کے بعد
جب وقت آیا نا کہ رسول کو ان کی مزدوری دی جائے، کار رسالت رسول نے انجام دیا، اور اس کے بعد وقت آیا کہ اب ہم رسول سے جا کر پوچھیں کہ بھائی ہم نے نماز لے لی، روزہ لے لیا، یہ لے لیا، یہ لے لیا، سارے احکام دین لے لیے، یا رسول اللہ اب آپ کو دینا کیا ہے؟ Is there something we have to pay back to you؟ جواب آئے گا رسول کا نہیں، پروردگار عالم کا آئے گا، قل لا اسألکم علیہ اجرن، کہہ دیجئے میرے حبیب لا اسألکم علیہ اجرن، کار رسالت پر کوئی اجر نہیں چاہیے، الا التقوی نہیں، الا الصلاۃ نہیں، الا الطاعہ نہیں، طاعت بھی نہیں مانگی، نماز بھی نہیں مانگی، اس لیے کہ وہ کار رسالت میں آ چکا ہے، وہ تو مل چکا ہے، تو مانگا کیا؟ مودت قربا۔ اب آپ دیکھ لیجئے وہ بچے کہ جو فرش عزا پر آتے ہیں، مومنین کی خدمت کرتے ہیں، رونے والے مومنین، کہیے ان کو، بچوں کو کہیے، لے جائیے اور ان کو کہیے کہ دیکھو کسی مومن کو پیاسا دیکھو نا، اسے ایک کوزہ پانی کا لا کے دے دو، پلا دو اور پیش کر دو اس کی خدمت میں۔ کوئی اپنے جوتے تلاش کر رہا ہے، اس کے جوتے ڈھونڈ کر اس کے خدمت میں پیش کر دو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو جوتے جو رکھے ہوئے امام بارگاہ کے باہر، جو جوتے اتار کر مولا کے چاہنے والے عزادار اندر گئے ہیں، امام بارگاہ میں جا کر بیٹھے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، ان کی جوتیوں کو سیدھا کر دو، جب وہ آئیں تو انہیں جوتیاں اپنی سیدھی ملیں۔ آپ یقیناً کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب کو شاید کچھ اثر کر گیا ان کے دماغ پر، مگر میری بات یاد رکھیے، اگر آپ اس نیت سے کریں گے نا کہ میں اپنے بچے کو مولا حسین کے حوالے کر رہا ہوں اور میں اس کے عوض چاہتا ہوں کہ وہ میری اولاد کی اچھی تربیت کر دیں، تو یقین جانیے اس کی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ مجھے بتائیے ایک بندہ جس نے کچھ نہیں سیکھا، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ اچھا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں سیکھو بیٹھ جاؤ اور بس یہی کرو جو یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ وہ ہو جائے گا کہ بغیر کوشش کے اجر مانگا جا رہا ہے۔ تو وہ جو کامن سینس کی بات ہے وہ تو یقیناً اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے بعد جو اس میں جو اسپرچویلٹی ہے، اس کے اندر جو برکت ہے، اس کے اندر جو اس کی روح ہے، آپ نے ہارڈ ویئر مہیا کر دیا، اب اس کے اندر جو سافٹ ویئر ہے وہ کیا آئے گا؟ وہ محبت اہل بیت کا سافٹ ویئر آئے گا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت کرتے ہیں، لیکن دراصل تربیت پروردگار عالم کرتا ہے بچوں کی۔ علامہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، کہ کسی نے کہا کہ قبلہ وہ آج کل کے بچے بڑے شریر ہو گئے، تو بے ساختہ بغیر کسی توقف کے انہوں نے کہا کہ بچے شریر نہیں ہو گئے، قبلہ والدین پہلے جیسے شریف نہیں رہے۔ بچے شریر نہیں ہوئے، ماں باپ پہلے جیسے شریف نہیں رہے، چونکہ وہ شریف نہیں رہے اس لیے بچے شریر ہو گئے۔ تو بچہ کیا ہے؟ جیسے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے نا سامنے، بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ بچہ اسی طرح سے دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور صرف دیکھ سن نہیں رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب وہ ریکارڈ کر رہا ہے نا تو یہ مطمئن رہیے کہ کل یہ پلے بیک کرنے والا ہے۔ جو آپ نے سماعت فرمایا نا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کو جو اجر اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک اجر یہ کہ اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ نیکی کرتی ہے۔ کل تک جو اولاد اپنی والدین کو ان کے والدین کی عزت کرتا ہوا دیکھے گی، کل کو یہ بھی ان کی عزت ضرور کریں گے۔ باقی دعا کے اندر بہت تاثیر ہے، انسان دعا کا دامن قطعاً اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑے، کوشش پوری کرے کہ جو اچھی چیزیں سکھا سکتا ہے اپنے بچوں کو سکھا دے۔ اب وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بہت تیزی کے ساتھ کہ اسبغ ابن نباتہ وقت آخر آئے اور مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین کوئی حدیث ارشاد فرما دیں۔ یہ وہی موقع ہے کہ جب آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ اسبغ نے یہ کہا کہ میں نے جب مولا کی پیشانی اقدس پر بندھی ہوئی یہ پٹی دیکھی تو میں طے نہیں کر پایا کہ یہ پٹی زیادہ زرد ہے یا آقا کا چہرہ۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا کہہ چکے تھے، میرے بابا نے کہا تھا سب کو گھر پلٹ جانے کے لیے، تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ایک بار میرے مولا کے چہرے کا دیدار کروا دو۔ جب آخری دیدار کرنے کے لیے آنے کے بعد آقا سے یہی سوال کہ مولا کوئی حدیث ہو تو ارشاد فرما دیں۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ رسول نے وقت آخر مجھ سے یہ کہا اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد نبوی میں منبر پہ جا کر سب کو یہ حدیث سنا دو کہ رسول یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم 3 طرح کے افراد پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک وہ
بیٹا جو باپ کا عاق شدہ ہو، وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر فرار کر جائے، اور وہ اجیر جو مزدور پر ظلم کرتا ہوا اسے اس کی مزدوری نہ دے، اس کا اجر نہ دے۔ جیسے مولا کائنات علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی ہے، تو لوگ آپس میں چمی گوئیاں کرنے لگے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی بات، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں تک کہ مولا کائنات تشریف لائے، رسول تک کے بلاغ کیا اس بات کا، اور رسول خود تشریف لے آئے اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی لعنت ہے اس بیٹے پر کہ جسے اس کے باپ نے آگ کر دیا ہو؟ کیا تم نے میری وہ حدیث نہیں سنی کہ انا و علی ابا و حاذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں؟ جسے محمد مصطفیٰ یا علی مرتضیٰ علیہ السلام میں سے کوئی ایک آگ کر دے تو اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ وہ غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کر فرار کر جائے، کیا تم نے وہ روایت نہیں سنی کہ یا علی جو مجھ سے اور تجھ سے فرار کرے گا اللہ کی اس پر لعنت ہے؟ اور وہ اجیر جو مزدور پر ظلم کرتا ہوا اسے اس کی مزدوری، اس کا اجر نہ دے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو وہ آیت قرآنی کیا تم لوگوں نے نہیں پڑھی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ جو رسالت مآب کو ان کے کار رسالت کی اجر کا اجر مودت قربہ نہ دے اس پر خدا کی لعنت۔ اب آ جائیے ایک آخر میں اور جملہ، اور وہ مصائب کا جملہ ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آقا حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں اور گریہ فرما رہے ہیں اپنے بابا کو دیکھ کر۔ وقت آخر مولا کائنات علیہ السلام ہے اور مولا حسین علیہ السلام کا گریہ۔ جملہ روایت کا یہ ہے وَكَانَ الْحُسَيْنُ يَبْكِي وَيَقُولُ، آقا حسین علیہ السلام روتے تھے اس عالم میں کہ فرما رہے تھے یا ابتاہ من لنا بعدک، آپ کے بعد ہمارا کون ہے؟ یعز واللہ علی ان اراک ہکذا، میرے دل پر آپ کو اس عالم میں دیکھنے کی وجہ سے خنجر چل رہے ہیں۔ فناداہ یا حسین یا ابا عبداللہ، مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے فرزند آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو دیکھ کر ندا دی، پکارا یا حسین یا ابا عبداللہ، اے میرے بیٹے حسین، اے ابا عبداللہ، ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ۔ فدنا منہ، آقا حسین اپنے بابا سے قریب ہوئے اس عالم میں کہ آنکھیں جو مولا حسین علیہ السلام کی تھی نا وہ آنسوؤں سے بھر چکی تھیں، اور پھر مولا امیر علیہ السلام نے اپنا دست مبارک سینہ حسین ابن علی علیہ السلام پر رکھ کر فرمایا ربت اللہ قلبک، اے میرے بیٹا پروردگار تیرے دل کو قوت عطا فرمائے۔ اتنے میں بی بی زینب تشریف لے آئیں، بی بی ام کلثوم تشریف لے آئیں اور مولا کائنات علیہ السلام کے بستر شہادت پر آ کر بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی مولا کائنات علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں کو روتا دیکھا نا، پھر مولا کائنات علیہ السلام کا صبر لبریز ہو گیا، اس کا پیمانہ، اور ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے میری بیٹی زینب گریہ نہ کر، اس لیے کہ تیرے رونے سے بابا کے دل پر خنجر چل جاتے ہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم مولا کائنات نے اس کے بعد کہا ہوگا یا نہ کہا ہوگا، مگر چشم تصور میں تصور کیجئے کہ بیٹی زینب کو جب بابا نے روتا دیکھا ہوگا اور رونے سے روک دیا ہوگا تو شاید یہ کہا ہو چشم تصور میں کہ اے زینب بیٹی ابھی ان آنسوؤں کو بچا لے، اس لیے کہ کل کربلا کی منزل پر بہت رونا ہے، کوفہ کی منزل پر بہت آنسو بہانے، شام کے بازاروں درباروں میں، میری بیٹی تو نے بہت رونا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس توسل کو، اس عبادت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا فریضہ انجام دے سکیں۔ پروردگارہ والدین کے دل میں اولاد کے لیے، اولاد کے دل میں والدین کے لیے عطوفت، رحمت، رأفت اور مہربانی اور محبت و اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ صاحب الامر والعصر والزمان آقا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا و آقا کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔